نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر أما بعد اللہ سے تعلق کا سلسلے کی قسطوں کی شکل میں آپ کے سامنے سیریز بیان کی جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ یا تیسری چیز اللہ سے تعلق بنانے کی وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اور یہ ہے تلاوت قرآن کریم، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پاک سے تعلق بنانا، گویا کہ یہ اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب جو شخص قرآن کریم کے اس دوسرے سرے کو پکڑ لے گا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اس رستے پہ چل پڑے گا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو اللہ سے اس کو ملاتا ہے، جو اللہ سے اس کا تعلق استوار کرتا ہے۔ دنیا میں یہ واحد لٹریچر ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کا یہ واحد لٹریچر ہے کہ جس کا شارح، جس کو بیان کرنے والا اور جو ڈائریکٹ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ دنیا کا یہ واحد لٹریچر ہے کہ جس کے شروع میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان ہے، بلکہ اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ یہ واحد لٹریچر ہے کہ جس کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، جس کو اگر صرف عربی زبان میں پڑھا جائے، جس طرح ہم سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ عربی زبان میں آپ پڑھیں، عربی میں ہی صرف پڑھیں، سورۃ الحمد سے لے کے سورۃ الناس تک آپ اس کو مکمل تلاوت کریں۔ ایک رمضان میں 3 دفعہ قرآن کریم کو ختم کریں، 4 دفعہ ختم کریں، سپیڈ سے پڑھیں، الفاظ خراب نہ ہو، تجوید خراب نہ ہو، حسن خراب نہ ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، خالی عربی اگر پڑھیں۔ اور اگر اس کو، یہ ایسا معجزے والی کتاب ہے، اگر اس کو خالی عربی کے ساتھ پڑھے تو ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور اگر اس کو سمجھ کے پڑھے تو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو سیکھ کے پڑھے، اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معزز فرشتوں کا ساتھ نصیب فرما دے جو قرآن خوبصورت پڑھتا ہے، اچھا کر کے پڑھتا ہے، اچھی آواز سے پڑھتا ہے، اچھے لب و لہجے سے پڑھتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنی پوری ایفرٹ، کوشش لگا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا لب و لہجہ ہی اچھا نہیں بنتا، پھر بھی غلطیاں آتی ہیں، پھر بھی اٹکتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے، روانگی نہیں بنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ فلہ اجران، جو بندہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا وہ پریشانی جو اس کو پڑھتے وقت آ رہی کہ یار میں بھی ویسے پڑھوں جس طرح دوسرے لوگ پڑھتے ہیں، تو اس پریشانی کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کو عطا فرما دے گا۔ ایسی کتاب ہے، ایسی معجزوں والی کتاب ہے کہ جس کے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتے ہیں اور ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور قیامت کی صبح تک اس کے معجزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں چیلنج دیا ہے کفار کو، پوری دنیا کو، کہ اس جیسا کوئی ایک قرآن لے کے آؤ۔ ساری دنیا مل گئی، ایک قرآن نہیں بنا سکی، فرمایا ایک سورت ہی لے کے آ جاؤ، ایک سورت نہیں بنا سکی، ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ، ساری دنیا مل کے اس جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکی۔ ایک ایسا معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور قیامت کے دن تک زندہ رہے گا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین،
اس کتاب کے ساتھ تمسک کی وجہ سے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے، اس کتاب کو اپنی پارلیمنٹ کا آئین اور دستور بنانے کی وجہ سے اللہ نے کئی قوموں کو عزت و سربلندی کے تاج عطا فرما دیے ہیں، اور جنہوں نے اس کو نہیں پکڑا، جنہوں نے اس کے آئین کو فالو نہیں کیا، جنہوں نے اس کے قانون اور ضوابط کو فالو نہیں کیا، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گرا دیا، اللہ نے ان کی عزت کو پامال کر دیا۔ آج بھی اگر بحیثیت فرد، میں بحیثیت پاکستان نہیں کہہ رہا، میں بحیثیت حکومت نہیں کہہ رہا، بحیثیت فرد ایک 6 فٹ کا یہ جو میرا پاکستان ہے، اگر میں اپنے 6 فٹ کے پاکستان کے اوپر قرآن کریم کے احکامات کو لاگو کر لوں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، تبدیلی کا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ آ رہے ہیں اور ایک شخص جس کو آپ نے مکہ کی ایک وادی پہ گورنر بنایا تھا وہ ملا۔ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو میں نے گورنر بنایا۔ کہ جی فلاں شخص کو میں اپنی جگہ پہ قائم مقام گورنر بنا کے آیا ہوں، سالم اس کا نام ہے، اور اس وجہ سے میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک غلام ہے، اور غلام کو تو نے گورنری دے دی، وہ تو ایک غلام تھا۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے جی بالکل غلام تھا، لیکن خدا کی قسم پوری بستی میں اس غلام سے زیادہ قرآن کسی کو نہیں آتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو گورنر بنا دیا۔ حضرت عمر مسکرا پڑے اور فرمایا کہ رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہی تو قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو عزتیں عطا فرما دی۔ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، ثم من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھا، پہلے اس کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، اس کے ہر حرف کی اپنی ایک پروننسیشن ہے، آواز ہے، اس کا ایک لب و لہجہ ہے، با کو کیسے پڑھنا ہے، تا کو کیسے پڑھنا ہے، فا کو کیسے پڑھنا ہے، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، خا صاد ضا طا ظا غین قاف، 7 حروف مستعلیہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور 4 حروف جو ہیں وہ لپس لیٹر ہیں جن کو ہونٹوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، 5 حروف قلقلہ ہیں، جب ساکن آ جائے تو ان پہ قلقلہ کرنا ہے، اور زبر زیر پیش حرکات موومنٹس کو لمبا نہیں کرنا، مدہ کو لمبا کرنا ہے، 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، بڑی مد کو 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے، ساؤنڈ فرام نوز، آپ کی ناک سے آواز آنی چاہیے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، اس کو سیکھنا، سیکھنے کے بعد اس کو پڑھنا، پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ جو یہ بندہ عمل کر لے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو تو جنت میں بھیجا ہی جائے گا، اس کے والدین کو ضرور بلایا جائے گا، ادھر آؤ جی، یہ آپ کا بیٹا تھا، اس کو قرآن سکھایا تھا، اس نے پھر پڑھا تھا، پھر اس نے اس کے اوپر عمل کیا تھا، یکسا لوالدیہ، اس کے والدین کو ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ ساری دنیا، کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اس میں کتنے خزانے ہیں، اس میں کتنی دولتیں ہیں چھپی ہوئی، کتنا سونا اور چاندی، ہیرے اور جواہرات ہیں، اور یہ ہیرے جواہرات کو چھوڑو، آپ کو عثمان ٹاؤن میں ایک مرلے کی قیمت ہی دیکھ لو کتنی زیادہ ہے۔ یہ تو میں کڑا کی بات کر رہا ہوں، ایک کالونی کی بات کر رہا ہوں، ایک مرلے کی بات کر رہا ہوں، ساری دنیا کو بیچو، بیچنے کے بعد جو بھی قیمت آپ کے پاس آئے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے یہ 3 کام کیے ہوں گے، اس کے والدین کو اللہ کریم بلا کے اتنا زیادہ قیمتی جوڑا پہنائیں گے کہ ساری دنیا کو بیچنے کے بعد بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر پائے گا اللہ۔ اور اس کے والدین کے ساتھ، یہ اس کو نہیں، ابھی یہ اس کے والدین کو اعزازات مل رہی، اس کے والدین کو خلعت فاخرہ مل رہی ہے، اور اس کے والدین کے سر کے اوپر جو تاج رکھا جائے گا، ذوہما، اس کی جو تمازت ہے، حدت ہے، شدت ہے، نور ہے، اس کی جو روشنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کی روشنی اس کے آگے کیا ہے، اس سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم سے تمسک، قرآن کریم سے تعلق، ڈائریکٹلی انسان کا تعلق اللہ کریم سے بنتا ہے۔ آخری حدیث کو بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، نہ قیامت کے دن
قرآن کریم ایک بڑی خوبصورت شکل میں آئے گا۔ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم، اور رمضان میں زیادہ پڑھا کریں، کوشش کیا کریں، ہر عشرے میں 2 3 دفعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے سامنے قرآن کریم ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کرے گا؟ اے اللہ، اس بندے پہ راضی ہو جا، اس بندے پہ راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی سفارش کو نہیں موڑوں گا، میں فوری طور پہ اس پہ راضی ہو جاؤں۔ اگلی بات پتہ قرآن کیا کہے گا؟ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، تو کھڑا ہے، تیرا مقدمہ اللہ کی کتاب قرآن لڑ رہی ہے، تو کھڑا ہے، تیری بات اللہ کا قرآن کر رہا ہے، تو کھڑا ہے، تیری طرف سے باتیں، تیری طرف سے دفاع جو ہے وہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ قرآن بازو سے پکڑے گا، اللہ کی جنت کا وارث بنا دے گا، اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو سننا، یہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ نہ سوچا کریں کہ یہ تو عربی ہے، ہمیں اس کی کون سی سمجھ آ رہی ہے۔ خالی عربی سننے سے بھی اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کتاب التوابین ابن قدامہ المقدسی کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان عربی شہزادہ تھا، بڑا کھاتا پیتا بہترین قسم کا، اور آپ کو پتہ ہے اکثر شہزادے کوئی ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ جن کے پاس دولت ہو اور وہ بہکے نہ، بہک گیا۔ زمانے کی حسین ترین طوائفیں اس نے بلا لی اور اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور محفل رنگ و سرود جاری ہے، طرب و طاؤس جاری ہے، اور بہترین قسم کی شراب چل رہی ہے، جام چل رہے ہیں، جام چھلک رہے ہیں، پورے علاقے کے سب سے بہترین سازندے موسیقار اس کے سامنے موجود ہیں۔ رات کی پرچھائیاں گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس طرح رات گزرتی جا رہی ہے ان کی محفل شباب عروج پکڑتی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد میں بھی ایک نوجوان گیا، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا، ہاتھ باندھے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، جنت کی آیات کا ذکر آیا، جنت کی آیات کو بڑے مزے سے پڑھا۔ بس جب اللہ دل بدلنے پہ آئے، اس کی آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی ہوئی اچانک شہزادے کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ ادھر محفل رنگ و سرود جاری و ساری ہے، نشے میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھوں میں جام ہے، سامنے جوانی رقص کر رہی ہے، موسیقار اپنے ہاتھوں کو سازوں کے اوپر پھیر رہے ہیں، بڑا ایک مخمور سا ماحول ہے، اور اسی اثناء میں اللہ کے قرآن کی آواز ہوا کو چیرتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے۔ تھوڑی دیر رکا، رکنے کے بعد غور کیا، غور کرنے کے بعد مجبور ہوا، مجبور ہونے کے بعد ایک بندے کو بلایا، یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں سے آ رہی ہے، قرآن کریم کی آواز ہے۔ کہنے لگا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جو بھی پڑھ رہا ہے۔ آ گیا، اس کو بلایا گیا، سب کو خاموش کروایا گیا، خاموش کروا کے اس نے کہا کہ ہاں جی نوجوان کیا پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اور کیا پڑھنا تھا؟ ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ اس نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوخیز لڑکے ہاتھوں میں جگ اور سراہیاں پکڑ کے جنت کی شراب لے کے پھرتے ہوں گے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جب وہ پیئیں گے بہکیں گے نہیں، عقلیں معوف نہیں ہوں گی، ان کے دل خراب نہیں ہوں گے بلکہ ان کی عقلیں سلامت رہیں گی، تھکیں گے نہیں۔ شہزادہ عربی دان تھا، عربی سمجھتا تھا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ پہلے جام چھلکتے تھے ساغر میں، ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس سے جام چھلک رہا تھا، اب اس کی آنکھوں کا جام چھلکنا شروع ہوا، اس کی داڑھی تر ہوئی، ہاتھوں سے جام چھوٹ گئے، فوری طور پہ سب کو رخصت کیا اور کہا جوان آئے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا مکہ سے آیا ہوں۔ وہی مکہ جہاں پہ ہمارے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جی وہی مکہ، مجھے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ بڑا گناہ گار ہوں، معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا بالکل کیوں نہیں، کپڑے بدلے، نہایا دھویا، غسل کیا، ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ساری دولت سرود اور نعمتوں کو چھوڑ کے بیت اللہ میں گیا۔ راوی کہتا ہے 7 پھیرے مکمل کیے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتوں کے لیے سجدہ کیا، دوبارہ سجدے سے ساری نہ اٹھا سکا، اللہ نے اتنی خوبصورت اس کو موت عطا فرمائی، صرف قرآن سننے کی وجہ سے۔ صرف قرآن کو سنا، ابھی اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، صرف سنا ہے۔
اس کو سنا کرے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، یہ جو ہینڈز فری ہے نا، اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، اس میں کیا کیا چلتا رہا ہے۔ یہ جو اسپیکر ہیں موبائل کے، اس کا بھی سوال ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قرآن سے تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔